بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، قربانی کے جانور کے عیب کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ ایسا جانور جس کے دونوں کان کٹ گئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کا پیدائشی طور پر ایک کان ہو ہی نہیں یا ایک کان اس کا کٹ گیا ہو یا کاٹ دیا گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جس جانور کے کان کا 1/3 حصہ کٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے پیدائشی کان ہی بہت چھوٹے چھوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ کان لمبائی کی صورت میں کٹ گیا ہو، یعنی ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کان درمیان سے کٹ گیا ہے، درمیان سے اس کو کٹ لگ گیا ہے، ایک کان کے 2 کان ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جیسے یہ ایک کان ہے، اب اس کو درمیان سے ایسے کٹ لگا تو یہ ایسے 2 ہو گئے، لیکن دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو کٹ جو ہے کان کو یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے کان کو کٹ شروع ہوا یہاں تک، تو یہ اب کان تو ایک ہی ہے لیکن بیچ میں کٹ لگا ہوا ہے، تو یہ کٹ جتنا لمبا بے شک ہو، کان کا اگر کوئی حصہ الگ نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور جو خود بخود چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو۔ اور ایسا جانور جو خود قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا کمزوری کی وجہ سے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایسا جانور جو اتنا بوڑھا اور اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ جس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے کوئی جانور خریدا، خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا تو ہم دیکھیں گے کہ خریدنے والے پر قربانی واجب تھی یا وہ شوق سے کر رہا تھا۔ اگر وہ شوق سے کر رہا تھا تو اسی جانور کی قربانی کرے گا، اور اگر خریدنے والا امیر ہے، اس کے اوپر قربانی واجب تھی تو وہ دوسرا جانور لے کر قربانی کرے گا۔ ایسے ہی عیب اگر جانور کو ذبح کرتے وقت پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی قربانی جائز ہے۔ مکین ڈالتے ہوئے قربانی کے جانور کو اگر معمولی سا زخم آ گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر اس جانور کا ناک ہی پھٹ گیا تو ایسے جانور کی پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک تو جانور کے اندر پائے جانے والے تھے، اب انسان کے اندر اگر ایسا عیب پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر انسان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ مل کر قربانی کرنے سے بھی قربانی نہیں ہوتی۔ یا ایسا آدمی ہے جس کے عقائد شرکیہ ہیں، ایسے آدمی کے ساتھ بھی قربانی نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کوئی آدمی مزارات سے بھی جا کر مانگتا ہے اور اللہ سے بھی مانگتا ہے تو ایسا آدمی مشرک کہلاتا ہے، تو مشرک کے ساتھ مل کر قربانی کرنے سے بھی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی جس کی آمدن یا کمائی حرام کی ہو، ایسے آدمی کے ساتھ مل کر بھی قربانی نہیں ہوتی، اور ایسے آدمی کی خود علیحدہ سے بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اب حرام کمائی والے یا حرام آمدن والے ذرائع کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو آدمی سود کھاتا ہے اس کی آمدن اور کمائی حرام کی ہے۔ جو آدمی دوسروں کا مال غصب کر کے کھاتا ہے اس کی آمدنی بھی حرام کی ہے۔ جو آدمی دوسروں کو فراڈ لگا کر دھوکہ دے کر کماتا ہے اس کی آمدنی بھی حرام کی ہے۔ جو رشوت لے کر کھاتا ہے اس کی آمدنی بھی حرام کی ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی کسی دوسرے کا حق کسی بھی صورت میں کھا رہا ہے، اگر وہ اس کی اپنی چیز نہیں ہے، اپنا مال نہیں ہے، کسی دوسرے کا مال
اس کی اجازت کے بغیر غصب کر کے یا چوری کر کے استعمال کر رہا ہے تو یہ ساری حرام مال کی صورتیں ہیں، ایسی صورتوں میں قربانی جائز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جن کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھپھو کو جائیداد میں سے اس کا پورا حق نہیں دیتا، ایسے آدمی کی بھی کمائی یا آمدن یا پیسہ حلال کا نہیں ہے، وہ بھی حرام کا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے یہ 3 چیزیں ضرور دیکھیں کہ قربانی کے جانور کے اندر بھی عیب نہ ہو، جو آدمی قربانی کر رہا ہے اس کی نیت میں بھی عیب نہ ہو، یعنی وہ ریاکاری کے لیے بھی نہ کر رہا ہو۔ دوسرے نمبر پر اس آدمی کا عقیدہ بھی صحیح ہو، مشرک، ملحد یا بے دین والا عقیدہ نہ ہو۔ اس کے بعد آدمی کی جو آمدن ہے، کمائی ہے، وہ حلال کی ہو۔ تو جب یہ ساری چیزیں حلال کی ہوگی تب جا کر قربانی جائز ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو یاد رکھو ایسے آدمی کی اپنی قربانی بھی نہیں ہوتی، اور اگر ایسا آدمی اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتا ہے تو جس جانور میں وہ حصہ ڈالے گا ان سب افراد کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا اپنے ساتھ کسی کو ملاتے ہوئے احتیاط کریں کہ کوئی ایسا آدمی آپ کے ساتھ شامل نہ ہو۔